امین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذبح اور ذبیحہ کے حوالے سے اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ گلے میں جانور کے چند رگیں ہوتی ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور وہ جانور جس کی رگیں کاٹی گئی اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ جانور کی جو رگیں کاٹنے کا حکم ہے وہ چار ہیں۔ ایک وہ رگ ہیں جسے حلقوم کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جس میں سانس کا آنا جانا رہتا ہے، سانس آتی جاتی رہتی ہے۔ دوسری جو رگ ہے اسے مری کہتے ہیں، اس میں کھانا پانی اترتا ہے، اور ان دونوں رگوں کے ساتھ اگل بگل میں دو رگیں ہوتی ہیں جن کو ودجین کہتے ہیں۔ ان رگوں میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان رگوں میں خون جاری ہوتا ہے، تو ان چار رگوں کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور جن کی رگیں کٹ جائیں اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس وقت کہاں سے کاٹا جائے تو پورا گلا، پورا حلقوم ہی ذبح کی جگہ ہے۔ اوپر کے حصے سے ذبح کریں تو بھی جائز ہیں، درمیان کے حصے سے ذبح کریں تو بھی جائز ہیں، اور نیچے کے حصے سے ذبح کریں تو بھی جائز ہیں۔ پورا گلا ہی ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذبح فوق العقدہ، یعنی جانور کی ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہیں اس کے اوپر سے ذبح کرنا، تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کو اختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں۔ حالانکہ اس بارے میں قول فیصل یہ ہیں کہ ابری ہوئی ہڈی کے اوپر بھی ذبح کیا اور 3 رگیں کٹ گئی تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے ذبح فوق العقدہ سے، یعنی ابری ہوئی ہڈی کے اوپر سے ذبح کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جن 4 رگوں کے کاٹنے کا حکم ذبیحے میں دیا گیا ہے، اگر وہ چاروں کٹ جائے تو بھی جانور حلال ہیں، اور چاروں میں سے 3 کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہیں، یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہیں۔
ہاں اگر چاروں کا آدھا آدھا حصہ کٹا یا اس سے بھی کم کٹا اور جانور ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اس لیے ان چار رگوں کا علم بھی ہونا چاہیے، اور چاروں رگوں کا اکثر حصہ یا چار کٹ جائیں یا 3 کم از کم مکمل کٹ جائیں تو اس سے جانور حلال اور ذبیحہ درست ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذبح سے جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اب یہاں میں ایک خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان شرائط کو ذکر کرنے سے پہلے، کہ کئی ملکوں میں جانور کو ذبح کرنے کے جدا جدا طریقے دیکھے گئے ہیں، کہ کہیں یوں دیکھا گیا کہ جانور کو کھڑا کر کے اس کے سر پر کچھ مارا گیا جس سے فوراً جانور زمین پر گر گیا اور اس کی جان نکل گئی، اور وہ لوگ پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسلام نے ذبح کا حکم کیوں دیا ہے، اور ذبح کا یہ جو طریقہ اسلام نے دیا ہے، اس طریقے میں انسانیت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ جو انسان کے لیے غذائیت، تقویت اور طاقت کا کام گوشت دیتا ہے، وہ غذائیت دوسری کسی چیز میں نہیں ہے، اسی لیے اس کو غذاؤں کا سردار کہا گیا ہے۔ اور جب انسان اس کو غذا کے لیے اپناتا ہے تو اس کا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے وہ انسانیت کے لیے کس قدر مفید ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اور چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو اس کا بلڈ چیک کیا جاتا ہے، خون چیک کیا جاتا ہے، اور بلڈ چیک کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ تو چونکہ بیماریاں بلڈ میں ہوتی ہیں، خون میں ہوتی ہیں، اسلام نے ذبح کا اس لیے حکم دیا ہے کہ جانور کو تم ذبح کرو تاکہ جس بلڈ میں بیماریاں اور جراثیم ہوتے ہیں، ذبح کے ذریعہ وہ خون نکل جائے اور گوشت تمہارے لیے صاف ستھرا ہو جائے۔ آج کل دنیا میں بیماریوں کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہیں کہ فلاں بیماری، فلاں بیماری، فلاں بیماری، تو گوشت تو وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن طریقہ انہوں نے وہ نہیں اپنایا جو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ چونکہ وہ اس کا خون باہر نہیں نکالتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خون جانور کے اندر اس کی رگوں میں ہی جمع رہتا ہے، اور وہی اس خون کے اندر جراثیم پیدا کرتا ہے، اور وہی اس خون کی اس گوشت کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پھر بندہ وہ گوشت کھاتا ہے تو آگے پھر اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے ذبح میں یہ 4 رگیں اور پھر اس کے کاٹنے کا جو شرعی طریقہ بتایا، یہاں تک کہ جانور جب تک ٹھنڈا نہ پڑے اس کی ان 4 رگوں سے زیادہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جلدی میں جو چھری حلق میں ڈال کر کے اس کی کچھ رگیں بڑے جانور کے اندر کی کاٹتے ہیں، یا ابھی جانور ٹھنڈا نہیں پڑا اور چمڑی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ آپ جانور کو جب تک وہ ٹھنڈا نہیں پڑتا اس وقت تک اس کو پکڑے رکھو۔ اس طریقے سے ذبح کرنے پر جب وہ جسم کو حرکت بھی دیتا ہے تو جتنا بھی خون اس کے جسم میں ہوتا ہے وہ خون باہر آ جاتا ہے۔ اب خون باہر آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس خون کے باہر نکلنے کے ساتھ گوشت کو مسلمانوں کے لیے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک ذبح کا اسلامی طریقہ ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا فائدہ ہے۔ جو لوگ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اسلام کی بہت ساری باتیں انہوں نے اپنا رکھی ہیں کہ اس میں انہیں انسانیت کا اور اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے۔ ہماری دعوت ہے ایسے لوگوں کو
کہ اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت ساری اور بیماریوں سے بچ جائیں تو پھر ذبح میں بھی وہ طریقہ اپنائے جو طریقہ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے جو محمود ہیں اور انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے، قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ رب العزت نے 11 چیزوں کے حرام ہونے کی لسٹ ذکر فرمائی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مردار کو حرام فرمایا ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ جسے شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا اور جو شکار بھی نہ کیا گیا ہو اور وہ اپنی آپ فطری موت مرا ہو، اس جانور کو مردار کہتے ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون، یہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس کو کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر بھی جائز نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، جیسے یہود و نصارہ انبیاء کے نام لے کر ذبح کرتے، یا عرب کے مشرکین باسم اللات والعزی کہہ کر ذبح کرتے، تو وہ ذبیحہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا، یا وہ جانور جس کو کسی غیر دھاردار چیز سے مارا گیا جیسے ڈنڈے سے، لاٹھی سے، پتھر سے، اور وہ مر گیا، یا جو جانور اوپر سے گر کر مر گیا، چھت سے گرا یا کنویں میں گر کر کے مر گیا، تو یہ سارے جانور، اور جس جانور کو گلا گھونٹ کر کے مارا گیا وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندوں نے پکڑ کے مار دیا وہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر 11 قسم کے جانوروں کے تعلق سے گوشت کو کھانا حرام فرمایا ہے کہ یہ 11 قسم کے گوشت ہیں جسے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اس حکمت کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کرتا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بار شریعت میں اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ بعض جانوروں کا گوشت اللہ نے مسلمانوں پر حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ ان جانوروں کے اندر خصلتیں اور عادتیں بری ہوتی ہیں، اور گوشت انسان کے کھانے کے بعد جزو بدن بنتا ہے، انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اگر تم بھی اس جانور کو کھاؤ گے تو جب اس کا گوشت تمہارے جسم کا حصہ بنے گا تو اس کی بری عادتیں بھی تمہارے اندر آ جائیں گی۔ تمہارے لیے درندوں کا گوشت اس لیے حرام کیا گیا ہے تاکہ کوئی مسلمان ظالم نہ بنے۔ تمہارے لیے سور کا گوشت اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم محض نفس پرست اور ہوس پرست نہ بنو۔ تمہارے لیے کتے کا گوشت اس لیے حرام کیا گیا ہے تاکہ تم بھی اس کی طرح حریص اور لالچی نہ بنو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مردار کو بھی ہمارے لیے حرام کیا ہے کہ یہ مردار اگر تم کھاؤ گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تمہاری روح مردہ ہو جائے گی، تمہارا باطن مردہ ہو جائے گا۔ اب یہ کہ جانور مردار کب ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ شرعی طریقے پر جانور ذبح نہ کیا جائے تو پھر وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ شرعی طریقہ جو میں نے بتا دیا کہ 4 رگیں کٹ جائیں تو حلال ہیں، 3 کٹ جائیں تو بھی حلال ہیں، 4 کا اکثر حصہ کٹ جائیں تو بھی حلال ہیں، مگر 4 کا آدھا یا آدھے سے کم کٹا اور جانور کی روح نکل گئی تو اب یہ جانور مردار ہیں۔ اسی طریقے سے جانور کے ذبح کے حوالے سے دیگر شرائط بھی قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اس میں کن چیزوں کی احتیاط لازم ہے۔ کئی لوگ دین کے کئی معاملات میں اپنی عقل سے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو گیا، تو میں اور آپ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعہ ایک نظام اور سسٹم دیا گیا ہے،
اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اور نہیں سمجھ میں آتی پھر بھی ماننا وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے، بس اس کے علاوہ اور کہیں دائیں بائیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ذکر کی گئی ہیں؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے سب سے پہلی شرط یہ کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو، یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو اور ذبیحہ کو جانتا نہیں ذبح کرنا، تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اس لیے وہ عاقل ہو اور ذبح پر قدرت رکھتا ہو۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور یہ ہزارہا دلائل کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ جہاں بھی ساری عبادتوں میں عاقل بالغ مسلمان کی شرط لگائی گئی ہیں، وہ مسلمان سے مراد ہیں سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جہاں بھی ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے اسلام اور ایمان پر، اور اسلام اور ایمان کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ذبح کرنے والا بھی مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر لحوم اور فروج کے بارے میں ہمارے علماء یہ بحثیں دارالعلوم میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو اصل اباحت ہے، مگر لحوم اور فروج میں اصل حرمت ہے، یہاں بے احتیاطی کبھی نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ نظر مسلم سے اوجھل ہو جائے تو بھی اس کے کھانے کی اجازت نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی دین کے عبادتوں کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں قرآن میں ایسی 10 آیتیں اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر مرد اور عورت نیک کام کریں، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ قبول فرمائے۔ اب مومن کون ہیں؟ تو آپ پورے کلمہ پڑھنے والے جتنے فرقے ہیں سب کو کھنگال جائیے۔ کوئی وہ ہے جو اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان مانتا ہے، کوئی وہ ہے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، کوئی وہ ہے جو نبی کے فرشتوں کے سوا کو بھی معصوم مانتا ہے، تو کوئی کیا ہے۔ تو یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے، مگر ہے نا کہ اگر ایک بندہ سال بھر محنت کرے اور جب سال بھر کے بعد اس کو اجرت ملنے والی تھی، اور جب اجرت ملنے کا وقت آیا تو اس کو کہا گیا کہ تیرے تو سال بھر کی محنت میں تو نے یہ کمی رکھی تھی نا، اس لیے تیری سال بھر کی محنت رد ہوگی۔ کتنا افسوس ہوگا اس وقت جب زندگی بھر کی طاعتیں عبادتیں اس بات پر موقوف ہوگی کہ تم نے عقیدے کا لحاظ کیوں نہیں رکھا، تمہارا سب کچھ مردود ہو گیا، اس وقت کیا کرے گا اور اس وقت کیا کیا جا سکے۔ اس لیے ساری عبادتوں کے ساتھ اس عبادت میں بھی ذبح کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اور اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اب یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ذکر کرے، اللہ کا نام صرف اللہ لے، یا اللہ کے نام کے ساتھ کوئی صفتی نام لے، یا صرف صفتی نام لے، ان تینوں صورتوں کے اندر جانور ذبح ہو جائے گا۔ جیسے اگر بندے نے پڑھا اللہ اکبر، یا اللہ اعظم، یا اللہ اجل، یا اللہ الرحمن، یا اللہ الرحیم، اور پھر چھری چلائی تو یہ بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ یا صرف اس نے اللہ کہا، یا صرف الرحمن کہا، یا صرف الرحیم کہا، یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ عربی تو عربی کا ترجمہ بھی اگر کسی زبان میں کر کے چھری چلائی تو بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ کہ سبحان اللہ کا ترجمہ گجراتی میں کر کے چھری چلائی، کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے چھری چلائی تو بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کا نام لینے سے ذبح پر اللہ کا نام لینا مقصود ہو۔
کہ جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لے رہا ہو. اب ذبح کرنے چلا تھا اور اس کو چھینک آئی اور اس نے چھینک آتے ہی الحمدللہ کہا اور پھر چھری چلا دی, تو یہ چھینک پر الحمدللہ کہنا ہوا, جانور کے ذبح پر اللہ کا نام لینا نہ ہوا. تو ذبیح پر اللہ کا نام لینا مقصود ہے کہ وہاں بالقصد نام لیں ذبح پر. اچھا, اس سلسلے میں یہ چیز بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر دو بندے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کے اوپر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر کسی ایک نے اس نیت سے اللہ کا نام نہیں لیا کہ چونکہ اس نے لیا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے, تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. دونوں کو اللہ کا نام لینا ہے. اور ہاں, یہ بھی اس امت کے لیے خاص رحم والا اصول ہے کہ اگر بھول کر چھوٹ گیا تو معاف ہے, قربانی حلال ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا, ایک نے ذبح کرتے وقت یا دوسرے نے بھی کہ اس نے پڑھا ہے تو اب میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے, جان بوجھ کر چھوڑ دیا, تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اس سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے, اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے, اور وہ بھی اس کی نگاہ سے چھپا کر کے تیز کرے. ذبح کرنے میں کبھی کبھی چھری سے سر بھی جدا ہو جاتا ہے, تو ایسا کرنا مکروہ ہے, لیکن اس سے جانور کے حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, جانور حلال ہی رہے گا. سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کو کیا جائے. ایسا نہ کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کو مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ذبح کے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی لیا تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو عطف کے ساتھ واو لگا کر کے یا بغیر واو کے, جیسے بسم اللہ محمد رسول اللہ, یا بسم اللہ اللہم تقبل من فلان, یا یوں کہا کہ بسم اللہ و اسم فلان. تو اگر بیچ میں واو نہیں ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے, مگر جانور حرام نہیں ہوگا. اور اگر بیچ میں واو آ گیا یعنی بسم اللہ و اسم فلان, تو ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا, کہ یہ غیر خدا کے نام پر جانور کا ذبح کرنا ہوا. یہاں میں اس چیز کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وابیوں کو, دیوبندیوں کو یہاں انہوں نے تفسیروں میں بڑی غلطی کھائی, اور قرآن کی آیت ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. تو اب 11ویں کے موسم میں چھٹی شریف کے موقع پر جب نیاز کے لیے بکرا لایا جاتا ہے, بڑا جانور ذبح کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے, تو تم یہ غوث پاک کے نام کے لیے یا غریب نواز کے نام کے لیے تم ذبح کر رہے ہو تو یہ بھی حرام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے, تقریباً 10 تفسیروں کے حوالے اس وقت میرے سامنے موجود ہیں, وقت نہیں ہے کہ ان ساروں کو میں کوٹ کروں, لیکن ساری تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے جو جانور حرام ہوتا ہے, اس سے مراد ہے کہ ذبح کے وقت, چھری چلاتے وقت اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا تو جانور حرام ہو. جیسا کہ مسئلہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ و اسم فلان کا تو بھی حرام, اور اگر اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام سے کیا تو بھی حرام. جس طرح سے مشرکین مکہ بسم اللہ والعزیٰ کہتے تھے, یا یہود و نصارہ انبیاء کا نام لے کر ذبح کرتے تھے, تو وہ ذبیحہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. مگر اس کو یہ سمجھنا کہ یہاں غوث پاک کے نام سے, غریب نواز کے نام سے جو نیاز ہوتی ہے اور اس میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی سنی کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام ہرگز نہیں لیتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ غریب نواز کا, غوث پاک کا, اس کا مطلب یہ ہے
کہ ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد ان کا نام اس لیے جانور پر بولا جاتا ہے کہ اس کا گوشت کھلایا جائے یا بانٹا جائے، اس کا ثواب اس ولی کی روح کو پہنچایا جائے۔ تو آج بھی یہ چیز ہمارے سنی بڑے بولے بالے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، آج بھی یہ مسئلہ آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تمہارا ذبیحہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر یوں ہی بات ہونا کہ چلو ذبح کے وقت تو تم لوگ نام اللہ کا ہی لیتے ہو، مگر ذبح سے پہلے غوث پاک کا کیوں لیتے ہو، ذبح کے بعد غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ تم جب جانور خریدنے کے لیے جاتے ہو تو کس نیت سے خریدتے ہو؟ یہی تو سمجھتے ہو نا کہ جو بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ یہی سمجھ کے تو منڈی میں گیا، عبداللہ کا بکرا ہے، اب وہ خرید رہا ہے تو کیا سمجھ کے خرید رہا ہے؟ یہ سمجھ کے خرید رہا ہے کہ یہ آزاد ہے، جو پکڑ کے چاہے لے جائے، تو یہ سمجھ کے ہی خریدتا ہے نا کہ یہ عبداللہ کا بکرا ہے، یہ زید کا بکرا ہے۔ تو زید کا بکرا اگر غوث پاک کا بکرا کہنے سے وہ حرام ہو گیا تو زید کا بکرا کہنے سے وہ کیسے حلال رہے گا؟ حضور صدر الشریعہ نے اس کو لکھا ہے باضابطہ کہ اس طرح تو دنیا میں کوئی حلال چیز رہ ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی اسی عقیدے کا بندہ بکرا لے کے جا رہا ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کس کا بکرا ہے، تو اگر وہ یہ کہیں کہ یہ میرا ہے تو کیا تو اللہ ہے، غیر اللہ ہے، تو تیرا نام لیا گیا تو بھی حرام ہو گیا۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ اللہ کا ہے، تو پھر اگر بندہ سامنے سے یہ کہے کہ یہ اللہ کا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، لاؤ میں لے جاتا ہوں اس کو، پھر وہ کہیں گا نہیں نہیں یہ میرا ہے۔ تو کیا مطلب یہ شرعی دلیل کے تو خلاف ہے ہی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ تو خیر یہ مسائل ہیں، ان کو جانو اور شرعی طریقے پر ذبح ہو اور شرعی طریقے پر جو ذبیحہ ہو اس کا گوشت کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مبارک رکھے مسلمانوں کو عید کا دن، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ملکی شرارت، فتنہ فساد، ظلم سے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔